بہت زیادہ اس کی مخالفت بھی ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک معاملہ آیا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو خبر ہے خلد آباد میں ہے، جو اورنگ آباد سے قریب ہے، شہر ہے، وہاں ان کی آخری قیامگاہ، تو لوگ اس کوشش میں بھی تھے کہ اس خبر سے ان کو نکال دیا جائے وہاں سے اور ان کی بے حرمتی کی جائے۔ ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، سوچو، بہت ہی دلچسپی سے سنیے آپ، یہ کہ آخر یہ اورنگزیب عالمگیر سے اتنی نفرت کیوں ہے لوگوں کو؟ یا پھر انہوں نے کس کا کیا بیڑا بگاڑا اور اتنا زیادہ کہ مرے ہوئے ان کو قریب 250 برس ہو گئے۔ 200 برس تو انگریزوں کا دور حکومت تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی گویا کہ 1600 عیسوی کی بات ہے۔ تو اتنا پرانا مسئلہ ہے یہ کہ اس کے باوجود بھی یہ کیوں ان پر اتنی بات کی جاتی ہے کہ جس شخص کا جو ہے ولادت 1760 عیسوی میں ہوئی تھی، اس کی وفات 1707 عیسوی میں ہوئی تھی، اور مرے ہوئے بھی تقریباً 800 برس سے زیادہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی طرف وہ کرتی ہے کہ آخر وجوہات کیا ہے۔ کوئی بچہ ہاتھ اٹھایا تھا، ذرا بولو کہ کیا بات ہے، کیوں لوگ مخالف کریں؟ کیونکہ اورنگزیب اپنے والد محترم کو جیل میں ڈالے تھے۔ اب لوگ سمجھتے کہ وہ ان کے ابو ان کے بھائی پہ ظلم کر رہے تھے، ان لوگ رول صحیح سے نہیں کر رہے تھے کنگڈم کو۔ یہ بھی ایک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں، وہ تاریخی بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کا نام کیا تھا ان کے؟ شاہجہاں، ہے نا؟ کریکٹ ہے، شاہجہاں، اور اپنے بھائیوں کو بھی انہوں نے جیل میں ڈالا۔ اس کی وجوہات ذکر آ گیا تو کروں۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ شاہجہاں جو بادشاہ تھے، اپنے مرنے سے پہلے ان کے بڑے بیٹے کو، جو دارالشکوہ ان کا نام تھا، ان کو حکومت پہ بٹھانا چاہتے تھے، اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تھا کہ میں حکومت چلانے کی اچھی صلاحیت رکھتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، مجھے حکومت ملنی چاہیے۔ تو اب جہاں تک ہم تاریخ کے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنا نہیں چاہتے، کون صحیح تھا کون غلط تھا، یہ بحث میں جانا نہیں چاہتے، ہمیں کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے دور میں، راجاؤں کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے لڑے ہیں، کوئی جیتا ہے کوئی ہارا ہے۔ اب حق پر کون تھا، باطل پہ کون تھا، ہم اتنے برسوں کے بعد اس پر گفتگو کیا کریں؟ ہم یہی کہیں گے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ پوچھتے ہیں تو کہیں گے اس کے علاوہ جو میں سوال اٹھا رہا تھا آپ کے سامنے، وہ یہ کہ آج کے دور میں خاص طور پر جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ سیاسی جماعت ہے، وہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اور ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے بارے میں، خاص طور پر ان دونوں کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹی افواہیں پھیلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ مندروں کو توڑے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے قتل کیے ہیں، یہ لوگ اس طرح سے جو ہے ہندوؤں کو انہوں نے مارا ہے، یہ ساری چیزیں لیکن تاریخ سے درحقیقت یہ کوئی مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ کئی مندروں کو زمینات دی ہیں، شیو مندر کو دی ہے، اور آپ کے کالی کیا مندر کو زمینات دی ہیں، انہوں نے خود جو ہے بہت سی زمینات جو ہے وقف کی ہیں، کن کے لیے؟ منادر کے لیے۔ اس کے باوجود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے مندروں کو اٹھا دیا ہے۔ تو یہ چیزیں، بہت سی چیزیں الزامات ہیں۔ اب میں زندگی کی ایک حقیقت بتاتا ہوں، کتنا بڑا بادشاہ تھا وہ، کتنا تھا؟ یہ پورا جو سب کانٹیننٹ ہے، سب کانٹیننٹ بتو جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، یہ ساری ریاستیں آ جاتی ہیں، سری لنکا، اس پورے کو ملا کر جو کہا جاتا ہے وہ سب کانٹیننٹ ہے، بر صغیر۔
اس بر صغیر کے اندر اتنی بڑی حکومت کسی کی بھی نہیں رہی جتنی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی رہی. بہت بڑی حکومت تھی. اتنی حکومت آنے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے معلوم؟ عیش عشرت، مزہ، کھانا پینا، بہت لائف کو انجوائے کرنا، یہ کرتا نہیں کرتا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش 50 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے. 1-2 برس کی نہیں ہے، بہت لمبی ان کی حکومت رہی ہے. تو اس وقت سے لے کر اس پورے دور حکومت کے اندر انہوں نے بیت المال جو ہوتا نا جہاں پر پیسہ جمع کیا جاتا ہے، وہ بیت المال کا غلط استعمال نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنی ذاتی جو ان کی روزی روٹی تھی، کھانا پینا تھا، جو ان کا جو استعمال کرنے کے کپڑے تھے، یہ سب چیزیں وہ اپنی محنت کی کمائی سے بناتے تھے. 2 چیزیں تاریخ میں آتی ہیں. ایک تو ان کا خط بہت اچھا تھا تو لکھتے تھے وہ، تو انہوں نے قرآن مجید کو لکھا اور لکھنے کے بعد اس قرآن مجید کو فروخت کرتے تھے اور اس کی قیمت جو آتی تھی محنت کرنے کے بعد اس سے اپنا گھر چلاتے. اب آپ بتائیے یہ کتنے پرہیزگاری کی بات ہے، کتنے تقوی کی بات ہے. اسی طرح یہ ٹوپی ہے نا بچے کے ہاتھ میں ہے نا سر، وہ بچے کی بھی ہے، وہ بچے کی بھی. یہ ٹوپیاں سیتے تھے ہاتھ سے، ٹوپیاں سیتے تھے اور سی کے ٹوپیاں بیچا کرتے تھے. کون بیچ رہا؟ کوئی غریب آدمی نہیں بیچ رہا. ہندوستان کا سب سے مضبوط حکمران، ہندوستان کا سب سے بڑا حکمران مغلیہ دور کا، وہ ٹوپیاں سی کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے. تو ظاہر ہے ایسا آدمی ظلم کر سکتا، زیادتی کر سکتا، کسی کو مار سکتا؟ کیوں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ قرآن لکھ کر کیوں اپنا پیٹ پالتا ہے؟ کیوں ٹوپیاں سی کر پیٹ؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے کرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی یہ بیت المال ہے، تم نے غلط استعمال کیوں کیا؟ بیت المال کا پیسہ تو عوام کا پیسہ ہے اور عوام کے پیسے کو تم نے استعمال کیوں کیا؟ اس کے لیے وہ کبھی اس کا وہ پیسہ استعمال نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں درہم اور دینار اور جائیدادیں موجود تھی، پورے اتنی بڑی ریاست کے حکمران، لیکن اللہ سے ڈرتے تھے کیونکہ اس کے پاس پائی کا حساب دینا ہے، اس کے پاس ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. تو یہ حکمران تھے. اور ایک بات جو عام طور پر بتائی نہیں جاتی، آپ سمجھیے، وہ حافظ قرآن بھی تھے. کیا تھے؟ وہ حافظ قرآن بھی تھے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ قریب 34 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا. بہت بڑی بات ہے نا. عام طور پہ بچے جو ہے جلدی یاد کر لیتے 9 سال 8 سال 7 سال میں، لیکن 34 برس کی عمر کے اندر انہوں نے قرآن کو حفظ کیا. ان کی ایک کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی، وہ ہے فتاوائے عالمگیری. عالمگیر ان کا لقب تھا، عالمگیر ان کا لقب تھا، عالمگیر ان کا لقب تھا جو ان کے والد نے ان کو دیا تھا. عالم کے معنی دنیا، گیر کے معنی جب وقت خراب آیا تو ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام باقی تھا. کیا نام؟ اس کو بلا کے کہنے بات کرتے کرتے رونے لگے. تو باقی نے کہا کہ صاحب عالم آپ رو رہے ہیں، آپ تو اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، ہزاروں لاکھوں میل حکومت ہے آپ کی، دلی، افغانستان، دکن اور آپ کے دلی اور پھر ادھر میسور، یہ پوروں پہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سنو کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری حکومت کم ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری حکومت کو چلانے والے جیسے ہونا چاہیے بہادر، ویسے لوگ میرے پاس نہیں. میں مردان کار کے لیے رو رہا ہوں. بات یاد رکھیے، مرد کہتے ہیں مقابلہ کرنے والے کو، کار کہتے ہیں کام کرنے والے کو. میں ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں کہ حکومت کو چلانے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہے، جیسے بہادر لوگوں کی ضرورت ہے، ویسے بہادر لوگ میری اس میں نہیں ہے. اس لیے میں رو رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگ دے. گویا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور مغلیہ سلطنت کے عروج کا بھی دور تھا اور اس کے زوال کا بھی دور تھا.
اس کے بعد پھر وہ حکومت ویسی باقی نہیں رہی. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے سامنے کہی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظالم تھے، یہ قاتل تھے. میں آپ سے کہتا ہوں نئی نسل سے، اپنے بزرگوں کا، اپنے بہادروں کا، اپنے سورماؤں کا نام عزت سے لیجیے. آپ جب ٹیپو سلطان کہیں تو ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کہیں، بولیے. اور اگر اورنگزیب کا نام لیے تو خالی نہ لیں، اورنگزیب علیہ رحمہ لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان کے اوپر. یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھی. کوئی سوال بھی تاریخ سے متعلق ہو تو آپ مجھ سے کیجیے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے تو آپ کیجیے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ اس کے جواب